ملک دو جہاں کے مالک، ملک دو جہاں کے مالک، رب و دو جہاں کا خالق، رب و دو جہاں کا خالق، گر کسی کا ہے وہ عاشق، 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 خلق میں آپ بس ایک، خلق میں آپ بس ایک، ملک دو جہاں کے مالک، 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 رب و دو جہاں کا خالق، رب و دو جہاں کا خالق، گر کسی کا ہے وہ عاشق، گر کسی کا ہے وہ عاشق، گر کسی کا ہے وہ عاشق، نہ سمجھے کہ وہ تھے اس وقت تھا، اب بھی تمہارے لیے چیزیں ادھر سے جاری ہو سکتی ہیں اگر تمہارا عقیدہ ہو جائے وہ حیات نبی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اب بھی کل بھی جب چاہیں جو کر سکتی ہیں، اللہ کے حکم اب بھی تمہارے تم لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں۔ میں تو عقیدے سے چل رہا ہوں، عمل تو شیطان بھی کرتا تھا، یہ سارے کرتے ہیں، لیکن عقیدہ مضبوط ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ عمل تو سارے رات دن عمل کرتا ہے لیکن عقیدے کا کمزور ہے۔ عمل تو شیطان بھی کرتا تھا، عمل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیچ میں عقیدہ رکھنا اللہ پر نبی پر زبردست، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آقا کو کتنا تصرف ہے کائنات میں، ہر چیز میں تصرف کیا، زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، چاند میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، ہر چیز میں کسی نے آج تک نہیں کیا ہے، نہ کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے، اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو نظر آتا ہے جن کے لیے خدا نے کچھ رحمت کا خاص دروازہ کھولا کرم کے تقاضے سے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کوئی رزق کی تکلیف اللہ کرے گا، لیکن جب وسیلہ آقا جی ہوں گے جتنا رزق آئے گا سنبھال نہیں سکو گے۔ تم کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں جاتی نہیں ہیں، اگر آقا وسیلہ بن تمہارا عقیدہ لا علاج بیماری جائے گی، ڈاکٹر حیران ہو گیا کیسے اس کو ہو گیا، یہ تو ڈاکٹری میں تو ایسا نہیں ہے، تو اس کے ڈاکٹر حضرت محمد ہے نا، وہ ان کا عقیدہ رکھتا ہے بیچ میں، تو یہ عقیدہ ہمارا تمہارا خدا کرے بہت مضبوط ہو جائے بس۔ باقی عمل تو ساری نماز پڑھتے ہیں، کون سا فرقہ نماز نہیں پڑھتا، سارے پڑھتے ہیں، لیکن عقیدہ جو سا یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ انگلی حکمران عالم، انگلی حکمران عالم، ہاتھ کو حکمران عالم یہ مفہوم ایسا ہے سمجھ جیسے آقا جی بادل کو اشارہ کر رہے تھے پھٹنے کا، جب وہ صحابی آیا پھر بارش نہیں ہوتی تھی، پریشان تھا کہ بارش ہی نہیں ہوتی، جب آقا نے دعا کی تو پھر بند نہیں ہوتی تھی، تو پھر آئے کہ میں تھا وہ تو بند بھی نہیں ہو رہی، پھر تو ہوتی نہیں تھی، تو آپ جب دعا مانگنے لگے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے تو صحابہ کہتے ہیں
انگلی کے بالمقابل بادل پھٹتا تھا کہ جدھر تک انگلی جائے کہ جہاں تک کہو وہاں تک ہو جاؤں گا. یہ حکم نہیں کہ انگلی کہتے تھے ادھر ادھر سے پھٹنا، نہ کہ جیسے کہو گے میں ویسے ہوں گا. یہ سوچنا اس بات کو. جدھر تک انگلی جاتی تھی ادھر تک وہ پھٹتا تھا. سورج کے کو جب ایسے اشارہ کرتے تھے امام بخاری کے جیسے انگلی سے بندھا ہوا، جیسے انگلی کو کرتے تھے انگلی کے ساتھ ساتھ چلتا تھا کہ جیسے کہیں گے میں ویسے آپ کے ساتھ جو حکم. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. معجزے میں بعض چیزیں غور کرنے والی ہوتی ہیں. اب یہ کائنات ہے ساری ہے، خدا نے کہا ساری کائنات پانی سے زندہ ہے، اور خدا نے کہا ساری کائنات پانی سے زندہ ہے کہ پانی اس کی جان ہے. اور خدا نے پھر آگے بتایا جو پانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے، یہ جان کائنات کی نبی کریم کے ہاتھ میں ہے. انگلیوں سے پانی بہایا ہے. پانی کہاں سے؟ بادل سے آ رہا تھا. اب پتہ چلا ادھر سے ہی پانی ہر جگہ جاتا ہے، ان کی نگاہ سے ہی ہر جگہ فیض جاتا ہے. کہیں وہ پانی بنتا ہے، کہیں وہ بادل بنتا ہے، کہیں وہ سونا بنتا ہے، کہیں ان کی فیض سے چلتا ہے. ہاں آپ سوچیں نا. لیکن تمہارے میں یہ بات نہیں ہو سکتی. تم کو کہا صلاۃ استسقاء پڑھا کرو یا یہ کیا کرو یا کسی سے پانی لے لیا جیسی بڑھیا سے پانی لیا تھا. کیا میں تمہاری طرح نہیں سوال کروں کسی کو، لیکن تمہارے سکھانے کے لیے ایک چیز دیکھیں، میں بخود کائنات کا مالک ہوں، مجھے کیا کسی سے لینے دینے کی ہے. چلیں انگلی حکمران عالم، انگلی حکمران عالم، ہاتھ قدرت الہی، ہاتھ قدرت ساری زیر قبضہ، خلق ساری زیر قبضہ، انفرادی ان کی شاہی، انفرادی ان کی شاہی. ہم تو کیا کو، ہم تو کیا ہیں انبیاء کو بات مانے لازمی ہے، بات مانے لازمی ہے. ہم تو کیا ہیں انبیاء کو، ہم تو کیا ہیں انبیاء کو بات مانے لازمی ہے، بات مانے لازمی. عقیدہ میں مدینے میں کوئی بات تھی وضاحت کروں نہ کروں میری مرضی. اتنی دلائل خیرات پڑی، کیا کیا پڑا، جائے نہ ہو دل سے. دل مدینے میں روضہ شریف پہ گیا، دل میں وہ حاجت لے کے سلام پڑا. اب تک دل صاف ہے، وہ چیز آئی نہیں، لاؤں بھی نہیں آئے گی. ایسی کرم کر دیا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. میرا عقیدہ کیسا نہ بنے. میرے بہت کام ادھر سے ہی ہوتے ہیں. میرا عقیدہ تمہارے بھی نبی میرے کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن تمہارے طرف سے کمی ہے، تم زیادہ توجہ نہیں دیتے ان پہ. عقیدہ دیکھ لو. اب میں آگے کہ آپ کو کیا بناؤں. اتنا کرم ہو گیا، ادھر سے ہوا نا. کرتا خدا لیکن وسیلہ تو وہ بنے نا. ہاں تو یہی ہے اور کیا. جو ظاہر ہے یہ ایسے نہیں. جب ان پہ عقیدہ کیا، ان کا درود شروع کیا، ہاں جی ہاں جی، اس سے سب کچھ ہو گیا بغیر وسائل کے. ہاں ایسے غریبی لوگ زندہ جو مجھے جانتے ہیں جی، واللہ صحیح بات. تو اتنا میں پہ کروں، یہاں بیٹھتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ میں ان کو کیا سناؤں. خود ہی باتیں نکلتی ہیں، پھر حیران ہو جاتا ہوں.
یہ کچھ کہتے ہیں کہ کام ہو جاتا ہے، مجھے یقین نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی دعا کرتے ہیں یا کوئی کہتا ہو گیا شیخ صاحب ہدیہ لو یہ لو وہ تو یہ ان پر عقیدہ کیا سارا کچھ ہو گیا۔ تو میں کیا ان کی غلامی کی ڈگری میں لگا، غلامی ان کی انہوں نے رحمت کر دی، چلو خیر ہے تم پر بھی رحم کرتے ہیں۔ تو اتنا رحم ہے، اتنا رحم ہے، اتنا رحم ہے۔ تو یہ ہمارے تمہاری طرف سے کمی ہے۔ تم کو رزق چاہیے، رزق ملے گا، تم کو جو کچھ چاہیے ملے گا۔ وہ تمہارے وسیلہ ہر چیز میں بن سکتے ہیں، کوئی اور ایسا نہیں ہر چیز میں وسیلہ بنے۔ تمہارے آخرت کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، تمہاری بیماریوں کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، تمہارا رزق کشادہ وسیلہ بن سکتے ہیں، تمہیں دشمن سے نجات دینے میں وسیلہ بن سکتے ہیں۔ کس چیز میں وہ زبردست نہیں ہے، تمہارا وسیلہ نہیں بن سکتا۔ یہ عالمین کو جو رحمت العالمین کہا ہے، اس کا مطلب عالمین کی ساری حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ شعر کیا، اللہ دو جہاں کا خالق، وہ اس کے حکم سے ہر چیز کے مالک، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جو میں باتیں کرتا ہوں لوگوں کو کہتا ہے تم وظیفوں میں لگ جاؤ، نمازوں میں لگ جاؤ، جو آقا کی زمان پاک سے نکل کو اہمیت دو۔ نہیں بھی ہوتا تو اپنے کو کوسو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم سے کمی ہے، لاپرواہی مت کرو۔ اگر وہ رحمت کی نظر کریں گے تمہارے ساتھ معجزے ہوں گے، تمہاری دنیا بھی بنے گی آخر۔ تم یہ نہ دیکھو حالات ایسے ہیں، حالات اپنی جگہ ہیں، لیکن خدا کا حکم اور نبی کا وسیلہ سب چیز کو ہٹا دیتا ہے۔ واللہ میرا تجربہ نہیں کہتا، تجربے سے بھی زیادہ مجھے پتہ ہے نا۔ تو میں اسی لیے کہ جن کو لگاتا ہوں لگ جاتے ہیں، ان کے بھی کام بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہو جاتے ہیں جی۔ ایک دو تین ایسے نایاب وہ نہ ہونے والے تھے، اس کا عقیدہ ہو گیا بس۔ وہ کہتے اب نمازیں 5 وقت کی جماعت سے اور یہ وظیفے نہیں چھوڑوں گا۔ عقیدہ کرو تو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، سب حل ہو جائیں گی۔ تم محنت کرو گے ٹھیک ہے، وہ بھی وسیلہ ہے، لیکن تمہاری محنت بظاہر ہوگی، آقا جی نظر کرم کریں گے خود ہی حل ہوں گے۔ بس بہانہ۔ آقا جی حکمت سے کام کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے ہیں، حکمت سے کرتے ہیں۔ شفا اللہ سے آتی، ان کے ذریعے سے آتی ہے، لیکن ان کی طرف سے جیسے تم ظاہر سے ہوگا، وہی دوا تم کو شفا نہیں دیتی، وہ دوا لا علاج بیماری کو بھی شفا دے گی۔ اب تم کو سمجھ نہیں آئے گی اس دوا سے شفا ہوئی ہے، اس سے تو نہیں ہوتی تھی، اس کے پیچھے نبی کریم کی نگاہ کرم ہے۔ انہوں نے اس بات کو چھپا دیا اس بات میں کہ تم یہ دوائی سے نہیں ہوا، ادھر سے ہوا۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت میں آپ کو کہتا ہوں، یہ عقیدہ بہت بڑی زبردست۔ تمہاری یہ حکومت اللہ کی دنیا میں بس، اور اللہ نے حکومت نے اپنا جون سا ہے، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، اب نبی کریم کو رکھا ہوا رحمت للعالمین، تو سب کچھ ہوگا۔ کر کے دیکھو، ہوگا نہ ہوگا، دیکھو ہوتا ہے۔ اسی لوگ جڑتے زیادہ سے نہیں جڑتے ہیں، ذکر اذکار نماز سے جاؤ، ان کو پہلے بھی آتی ہے، لیکن جب عقیدہ یہاں سے بنا کے جاتے ہیں نماز روزے تو وہی ہوتے ہیں ذکر لا الہ۔ وہ جب عقیدہ ان کا بنتا ہے کہتے ہیں ہمارے کام ہونے شروع ہو گئے۔ میں نے کوئی نئی لا الہ الا اللہ لانی ہے، کوئی نیا ذکر ہے، وہی چیزیں، الفاظ کا فرق ہوگا بس، اور کیا ہے، حقیقت وہی ساری۔ لیکن اس میں جو میری طرف سے اضافہ ہے، میں لوگوں کے عقیدے بناتا ہوں نبی کریم کا، کہ تم عقیدہ مضبوط کر، پھر لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیکھو، تو ان پہ عقیدہ مضبوط کرو، پھر تم دروشی پڑھ کے دیکھو۔ تو ادھر سے سارا عقیدے سے معاملہ چلتا ہے۔ چلیں جی بسم اللہ کریں۔ رات میں جب کا گانا میں گاتا ہوں، کیوں گاتا ہوں؟ میرے کام بنتے ہیں، اوروں کے بھی بنتے ہیں۔ چلیں جی۔ ہم تو کیا ہیں انبیاء کو، ہم تو کیا ہیں انبیاء کو، بات مانے لازمی ہے، بات مانے لازمی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم سمجھے، انبیاء کو بات، وہ لمبا واقعہ جس میں صحیفہ پڑھا تھا حضرت عمر نے، کوئی خیبر میں ملا تھا نبی کریم کے سامنے، تو ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آقا کے سامنے کسی خادم کی تعریف، تو شروع اسلام میں وہ سیکھتے تھے۔ یہ صحیفہ پڑھا تھا، آقا جی کے چہرے پہ کچھ
ناراضگی کے آثار تھے لیکن خاموش تھے. تو ابو بکر نے کہا ان کی طرف تو دیکھیں آپ جو پڑھیں. دیکھا تو نبی کریم کے ادھر کچھ ناراضگی کا اثر تھا. تو پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ تم موسیٰ السلام کے واقعات کا قصہ سناتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع. اگر موسیٰ السلام سے ہوتے بھی زندہ میرے بغیر وہ چل نہیں سکتے, میری غلامی میں رہتے. اس کا یہ لما وسعہ, ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے بغیر حرکت کرتے ہو. لما وسعہ, وسعت نہ ہوتی, گنجائش نہ ہوتی کہ وہ ایک قدم آگے پیچھے چلتے میرے حکم کے بغیر. اس کا یہ مفہوم ہے. انبیاء ان کے حکم کے نیچے, انبیاء آئے بھی نہیں تھے. ابھی قرآن میں سورۃ عمران میں خدا سے عہد و میثاق لیا, اگر یہ ان کا ساتھ دینا ہوگا, اقرار کرو اور گواہ رہو, تم اس چیز پر قائم رہو گے. یہ ساری گواہی اقرار ان سے لے کر لمبی آیت ہے, مشہور آیت ہے, اور وہ اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. میں اکثر باتیں یہاں کرتا ہوں جو اختلاف سے خالی ہو, کیونکہ لوگ پڑھے لکھے اور اہل علم آتے ہیں. پھر اللہ نے کہا گواہ ہو گئے, تم نہیں اس چیز سے ہٹو گے. انہوں نے کہا, تو خدا نے کہا انا معکم من الشاہدین, میں بھی محمد مصطفیٰ کے گواہوں میں ہوں. یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آقا کے معاملے ایسے ہیں, باتیں ایسی ہیں, قرآن کی آیتیں, انسان سوچتا ہے حیران ہو جاتا ہے. بس چلیں جی بسم اللہ. مان لازمی ہے, بات مان لازمی ہے, حکم ان کا حکم میرا بھی, حکم ان کا حکم میرا بھی, ان کا دائمی ہے, سے کون کا دائمی ہے. بابر کی عطا ہے, راہ پر کی عطا ہے, جو ہے لکھتا, یہ بھی آسی جو ہے لکھتا, فیض رابر کا تیرا, فیض رابر کا تیرا ہے, جو یہ کلام ہے چلتا ہے, جو یہ کلام ہے چلتا. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی کہہ دیں, دل سے کہہ دیں, دل سے کہہ دیں. مجھے محسوس نہیں ہو رہا, مجھے محسوس نہیں ہو رہا, مجھے کہتے رہے جب محسوس ہوگا, اور کہیں. ہاں اب محسوس ہوا.